अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पिछली आयत में पढ़ा कि लोग अपने आप को किस तरह पाक साफ़ करार देते थे। यहूद व नसारा की बात थी। हालांकि सारी पाकी जो है वो अल्लाह के पास है। कोई ख़ुद को अपनी तरफ से पाकीज़ा या बख्शा हुआ नहीं कह सकता। फिर ये बताया गया कि अल्लाह ताला किसी पर कोई जुल्म नहीं करता, ज़रा बराबर उसकी नेकी जो होती है वो भी उसको मिल जाती है। फिर ये है कि अल्लाह ताला पर झूठ बांधने का क्या अंजाम बताया गया, और अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ना एक बिल्कुल ही वाज़े गुनाह है। उसके बाद अब अल्लाह ताला हमें अगली आयत में फ़रमा रहे हैं। देखते हैं कि अगली आयत में हमारे लिए क्या नया लेसन है। अगली आयत सूरत निसा आयत 51 में हमें जिब्त और तागूत के बारे में बताया गया है कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद लानत ज़दा लोगों के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला कैसे लोगों पर लानत फरमाते हैं। और फिर हसद क्या होता है, हसद कब होता है और हसद की क्या अहमियत है, ये सारी तफसीलात अल्लाह ताला ने हमें अगली आयत में बताई हैं। तो हमारे साथ ही रहिए। पढ़ते हैं लफ्ज़ी तर्जमा आयत 51 का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, इल्लल्लज़ीना तरफ उनके जो ऊतू दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती साथ जिब्त के यानी जादू के, व तागूती और तागूत यानी शैतान के, व यकूलूना और वो कहते हैं, लिल्लज़ीना उनके लिए जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, हाउलाई ये लोग अहदा ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं, मिनल्लज़ीना उनसे जो आमानो ईमान लाए, सबीला रास्ते के एतबार से। अब इसमें एक हिस्सा सिर्फ़ इल्म का हिस्सा ही नहीं बल्कि अमल भी बताया जा रहा है कि किताब मिलने के बावजूद ना तो उनके पास इल्म था, ना ही उनके पास अमल था। किसके पास? यहूद व नसारा के पास। फिर जिब्त क्या है? जिब्त बेमकसद, बेहकीकत और बेफ़ायदा चीज़ है। और तागूत वो सरकश क़ुव्वत है, अल्लाह को छोड़कर हर वो ताकत जिसकी इबादत की जाए वो तागूत कहलाती है। और जिब्त में जादूगरी, फ़ाल निकालना, शगुन लेना, काहनगरी, परिंदे उड़ाकर फ़ाल निकालना वगैरह, ये सब शामिल हैं। ठीक है। क्यों वो जिब्त और तागूत पर आ जाते थे? दीन की असल रूह नहीं मिलती तो वो जिब्त और तागूत पर आ जाते हैं। किसके बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है? ये यहूद व नसारा के बारे में कहा जा रहा है। अब इन आयत को इस तरह देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया, और उनका हाल ये है कि वो जिब्त और तागूत के पीछे, वो जिब्त और तागूत को मानते हैं। और काफरों के मुतल्लिक़ कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज़्यादा सही रास्ते पर हैं, यानी मुसलमानों से काफिर सही रास्ते पर हैं। ये कौन कहते हैं? ये यहूद व नसारा कहते थे। अल्लाह को छोड़कर किसी भी दूसरी क़ुव्वत को मानना तागूत है। ठीक है। हर वो ताकत जिसकी इबादत की जाए वो तागूत कहलाता है। ठीक है। हमें जिब्त यानी जादूगरी, फ़ाल निकलवाना, शगुन लेना, कहनगरी, परिंदे उड़ाकर ख़त खींचना, हाथ दिखाना, फ्यूचर मालूम करना, ये सब जो है ये जिब्त में आ जाते हैं और ये सब गुनाह के काम हैं। ये उलमा यहूद की हठधर्मी थी कि ना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे उनको वो मुशरिकीन अरब की निस्बत ज़्यादा गुमराह कहते थे, और कहते थे ये मुशरिकीन जो हैं वो तो इनसे ज़्यादा राह रास्त पर हैं। हालांकि मुशरिकीन जो थे वो शिर्क करते थे, और जो मुसलमान थे, ईमान वाले थे, वो खालिस तौहीद को मानने वाले थे। लेकिन फिर भी जो यहूद व नसारा थे और उनके उलमा थे वो मुशरिकीन को राह रास्त कहते थे। उलाइका यही लोग हैं, अल्लाज़ीना वो जो लानहुमुल्लाहु लानत की है अल्लाह ने, वमन और जिस पर यल अनिल्लाहु लानत कर दे अल्लाह, फ़लन तो हरगिज़ नहीं, ताजिदा आप पाएंगे, लहू उसके लिए, नसीरा कोई मददगार, यानी जिस पर अल्लाह की लानत हो उसका कोई मददगार नहीं, और लानत करने वाला मोमिन भी नहीं होता।
میں نے پچھلی تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ جس پر لعنت کی جائے اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے پر دوبارہ مار دی جاتی ہے۔ یا لہم ان کے لیے نصیبن کوئی حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں سے، فائزہ تو تب لا نہیں یؤتونا نہیں وہ دیں گے الناس لوگوں کو نکیرہ کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر بھی۔ اب اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ اگر خدا کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا یہ فیصلہ کرنے، یعنی کیا خدا کی حکومت میں کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے، یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت پر نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھوں دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ نصیب ہوتی، کیونکہ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ سچ کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ حق کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اور پھر اسی آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے، اس میں دوسرے لوگ حصہ بٹانا چاہتے ہیں اور یہ انہیں ان میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے۔ یہاں تو محض اعتراف حق کا سوال ہے، یہاں پر تو صرف حق اور سچ کی بات کی جا رہی ہے جس میں یہ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ یا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں، یعنی وہ نسلی تعصب کا شکار ہیں، الناسا لوگوں سے، علی اوپر، ما اس کے جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، فقط بس تحقیق آتینا دی ہم نے آل ابراہیم آل ابراہیم کو، یعنی پہلے بنی اسرائیل کے پاس کتاب تھی نا، تو پھر اب ان سے لے کر بنی اسماعیل کو کتاب دے دی گئی، تو پھر اب وہ اس پر بھی حسد کا شکار ہیں۔ الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں ملکن بادشاہت کسے ملی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی، عظیمہ بہت بڑی۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح دیکھتے ہیں کہ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس فضل سے نوازا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی ہے، یعنی یہ اپنی نااہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس لگائے بیٹھے تھے، اس سے جب دوسرے لوگ سرفراز کر دیے گئے اور عرب کے امیوں میں سے ایک عظیم و شان نبی کے ظہور سے وہ روحانی اور اخلاقی، ذہنی اور عملی زندگی پیدا ہو گئی جس کا لازمی نتیجہ عروج اور سربلندی ہے، تو یہ اب حسد کرتے ہیں، یعنی ان سے کتاب کا علم چھین کر بنی اسماعیل میں سے ایک امی عظیم و شان نبی کو دے دی گئی، تو اس پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور یہ پھر باتیں اسی حسد کی بنا پر ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف جو باتیں بھی کر رہے ہیں تو یہ اسی حسد کی بنا پر کر رہے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ حسد، یہ لوگ جو حسد کرتے ہیں نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو یہ لوگ حسد میں چاہتے ہیں کہ ان میں سے ان کی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں۔ پھر یہ ہے کہ حسد اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل، یہ حکمت، یہ بادشاہت کسی دوسرے کو کیوں دے دی، ان میں سے آخری نبی کیوں نہ آیا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ حسد کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ ان سے توجہ ہٹ گئی ہے اور لوگوں نے ان کو اہمیت دینا کم کر دیا ہے، تو پھر ان میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، اب اس آیت کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ملک عظیم بخشا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس پر ایمان نہ لایا اور ان سے منہ موڑ گئے۔ ملک عظیم سے مراد دنیا کی امامت اور رہنمائی اور اقوام عالم پر قائدانہ اقتدار ہے، جو کتاب اللہ کا علم پانے اور اس علم اور حکمت کے مطابق عمل کرنے سے لازماً حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یاد رہے کہ جب یہ جو باتیں، یہ جواب جو ہے، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ جوابات ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں ان کی حاسدانہ باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس جواب کا یہ مطلب ہے کہ آخر تم جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، تو ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں گے۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس ہی بھیجی تھی، مگر تم نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اس سے گوا دیا، اس سے منہ موڑ گئے، تو وہی چیز اب ہم نے بنی اسماعیل کو دے دی ہے۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔
تو اب تمہارے اندر حسد کس چیز کا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، نہ کہ حسد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ فضل کی دعا ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم فمنہم، تو ان میں سے کوئی ہے من جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جو صدا رک گیا عنہ اس سے، وکفا اور کافی ہے بھی جہنم جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے، کس میں سے؟ جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور پھر کیا ہے؟ منہ موڑنے والوں کے لیے سزا تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور وہ آگ ان کے لیے کافی ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے حسد کرنے والے لوگ تھے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حسد اور تکبر انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، مزید ترجمے اور تفسیر کے لیے ہمیں کمنٹ کیجئے۔ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔